بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی ہے۔ سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دیا کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے، وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، تو آ کے دبوچ لے گی۔ تو انسان پھر اپنا نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا، لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے، آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں جو کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا۔ اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائے گے۔ ذرا جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر یہ روٹیشن اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے۔ یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف
دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہوگا، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف. اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے. یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے. حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے. اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر 17 نکالیں نا، پارہ نمبر 17 میں دوسری صورت ہے سورۃ الحج، کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کریٹیکل آیات ہیں، ان کو ضرور، شروع کی آیت جو ہے نا پہلی 2 آیات آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 332 نمبر پیج ہے. پارہ نمبر 17 332 نمبر پیج ہے، سورۃ الحج، سورت نمبر ہے 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ اکبر. تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، یعنی شیرخوار بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حتیٰ کہ جو پریگننٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی پوڈریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر انسان کی حالت ہوگی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے جی. بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا. پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ پیچھے جو کچھ برائیاں چھوڑ کے آیا تھا. یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے اعمال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائیاں کی تھی وہی تھی. جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے، قیامت والے دن وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہے. جی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا، اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے، قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے جاری کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال تو اس پہ ہوتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا. تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے.
اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نام اعمال میں قیامت دن سامنے آ جائیں گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مبتلا ہوں. یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، دسو جی یہ کیا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں. تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے غلط تو لگتا ہے. کئی بار آگے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری، بڑے لوگ پوچھتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں، کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے. بس بھائی صحیح مسلم میں حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مبتلا ہوں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہیں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا رہے، کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، اس کو تو پتہ ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا، ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کام تو غلط کیا. وہ اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے. تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے. اور جب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خیر ہے نہیں دیکھی جائے گی، بڑی مجبوری ہیں، حرام کمانا پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا شخص. آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں، اس سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں، لیکن کہے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا اور فراڈیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں. بڑے سے بڑے یعنی بیہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے. دیکھا، نفس انسان کو خود بتاتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا بری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے. وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے، کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے، کتنے ہی بہانے کرے، وہ خود گواہ ہے. اچھا، یہ اب 15 آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا. دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے. میں نے بتایا نا یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے. اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا، پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں، پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی اور اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلوڈ ہوگا. اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور اینڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھ لیں اور اینڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہے، اور باقی صورتوں کو. یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا، پہلی 15 آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں، بیچ میں اور ٹاپکس آئیں گے اور اینڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلوڈ، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس